بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سچی بات ہے مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس کو قیمتی بنایا، اور نہ صرف قیمتی بنایا بلکہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، اپنی توفیق کے مطابق جس نے جو بھی عمل کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو عید کا دن ہے یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام کا ہے۔ اس کا دن انعام کا ہے۔ تھوڑے قریب آ جائیں، آگے قریب ہوتے ہیں تاکہ مجمع بھی جڑتا ہے، بعد میں آنے والوں کے مسئلہ بھی نہ بڑھے، اور ہمیں بات بھی ذوق و شوق کے ساتھ سننے سنانے کا موقع ملے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ جو عید کا دن ہے، عید کا دن یہ مسلمانوں کے لیے انعام کا دن ہے۔ ایک اور بڑی عجیب روایت ہے، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ آقا فرماتے ہیں جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کا دن ہوتا ہے، تو جس وقت اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا کی تھی، تو ابتدا کرتے ہوئے بطور بشرتن یا بطور تعلیم و حکمتن چند فرشتوں سے اللہ نے مشاورت کی۔ اللہ رب العزت کی مشاورت کو قرآن نقل کرتا ہے۔ پارہ نمبر 1 اللہ رب العزت نے اور فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرشتوں سے کہا تمہارے رب نے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ قالوا، اب وہ فرشتے کہنے لگے، وہ فرشتے معتذرین کی صورت میں سامنے آئے اور کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ میرے دوستو، میں آپ کی بیداری کے لیے صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا اللہ کی ذات کوئی کام کرے تو اللہ کی ذات کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ پڑتی ہے بھائی؟ نہیں پڑتی۔ لیکن اللہ نے ایک منظر وہ دکھانا تھا فرشتوں کو، وہ بتانا تھا فرشتوں کو، تو اللہ نے اس لیے حکمتاً ان سے پوچھا کہ میں اپنی روح زمین پر جب میں زمین کو قائم کرنے لگا ہوں تو میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے لگا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، آپ کے ہر کام میں حکمت ہے، آپ کے ہر کام کے اندر بھلائیاں، لیکن ہم آپ سے بطور سوال یہ سوال کرتے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ کیا آپ اس زمین کے اندر ایک ایسی قوم کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، من یفسد فیہا، جو کہ اس زمین کے اندر جا کر فساد کرے گی، ویسفک الدماء، اور خون کو بہائے گی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ اگر آپ اس مخلوق کو اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کی تسبیح بیان کی جائے، آپ کی بڑائی بیان کی جائے، تو پھر نحن نسبح بحمدک، اللہ آپ کی بڑائی تو ہم بیان کر رہے ہیں، آپ کی بڑائی تو ہم پہلے سے بیان کر رہے ہیں، آپ کی تسبیحات تو ہو رہی ہیں۔ اور میرے دوستو، آپ نے سنا ہوگا اس حدیث کو کئی مرتبہ کہ ایک فرشتہ وہ لاکھوں سالوں سے جب سے دنیا کا نظام وجود میں آیا، اللہ نے کسی کو رکوع میں رکھا ہے تو وہ پوری زندگی اس کی حالت رکوع کے اندر ہے۔ کوئی فرشتہ ایسا وہ سجدے میں ہے، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے وہ سجدے کے اندر ہے۔ کچھ فرشتے قیام میں کھڑے ہیں تو ہزاروں سال گزر گئے وہ قیام میں کھڑے ہیں۔ کچھ فرشتے جن کو اللہ
نظام دیا، کچھ فرشتوں کو اللہ نے بننے کا نظام دیا، کچھ فرشتوں کو اللہ نے فصلوں کا نظام دیا۔ جتنے نظام اللہ نے دیے ہیں آج تک ان فرشتوں کی اطاعت میں کمی نہیں آئی، اور آج تک ایسے بھی نہیں ہوا کہ ان کے اندر کوئی فسق و فجور کا مادہ پیدا ہوا تو ان فرشتوں نے بطور اعتراض نہیں بطور سوال اپنے رب سے یہ کہا کہ اللہ آپ اس ایسی مخلوق کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، یہ وہ مخلوق ہے کہ جو آپ کا اناج کھائے گی اور روئے زمین پر جا کر آپ کے پیدا ہوئے غلے کو استعمال کرے گی، لیکن صرف آپ کے غلے کو استعمال نہیں کرے گی بلکہ چل کے یہ آپ ہی کے خلاف نظام حکومت قائم کرے گی، یہ آپ کی زمین پر بیٹھ کر آپ کے نظام کے خلاف چلیں گے، آپ کے نظام کے خلاف، دین کے خلاف، اور اپنی خواہشات کی اپنی منچاہی زندگی گزاریں گے۔ تو کیا اگر آپ یہ کام تسبیح کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تسبیح اور تحمید کے لیے ہم موجود ہیں، تسبیح اور تحمید کے لیے ہم موجود ہیں۔ آپ حکمت بتائیے تو رب نے کیا کہا قرآن کے آخر میں، یعنی آیت کے آخر میں قرآن میں اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ ذوق سے کہو، میں آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہا اللہ نے کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بطور ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک ذوق والا جملہ ہے، میں کہتا ہوں اگر خدا کی حکمتیں فرشتے سمجھنا شروع کر دیں یا خدا کی حکمتیں انسان سمجھنا شروع کر دے پھر انسان اور رحمان کے درمیان کا فرق ختم ہو جائے گا۔ یہ جو حکمتیں ہیں اللہ کی، ہر کام کے اندر حکمت، ہر کام کے اندر پوشیدگی، ہر کام کے اندر راز، یہی انسان اور رحمان کے فرق کو جدا کرتا ہے، اور یہی کام بتاتا ہے کہ انسان جتنا بھی ترقی کر لے، سائنس کی دنیا میں یہ چاند پر قدم رکھ سکتا ہے لیکن یہ رب کے بنائے ہوئے کاموں کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ان فرشتوں سے کہا۔ اب اس آیت کو اگر آپ نے سمجھا ہے تو میں اس کو اپنے پیغمبر کی حدیث سے جوڑتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، چھوٹی عید کا دن ہوتا ہے، اللہ رب العزت ویسے تو ہر وقت موجود ہے، ہر منظر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن عرش عظیم پر اللہ کی ذات مستوی ہوتی ہے۔ اللہ عرش اعظم سے نیچے آتے آتے پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں۔ کس آسمان پر آتے ہیں؟ اور ان تمام فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب اگر آپ کو جملہ ذوق میں آئے تو پھر ایسے گونج آنی چاہیے مسجد سے۔ ان فرشتوں سے کہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جب اکٹھا فرماتے ہوئے کہتے ہیں میرے فرشتوں آؤ تمہیں میں ایک منظر دکھاتا ہوں، تم وہی تھے، تم نے اعتراض کیا، تم نے کہا اللہ یہ وہ انسان ہے، آپ اس کو خلیفہ تو بنا رہے ہیں لیکن یہ ذات وہی ذات ہے کہ یہ جب زمین پر جائیں گے یہ آپ کی تسبیح کرنے کی بجائے آپ کے بنائی ہوئے روح زمین پر فساد مچائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم کہہ رہے تھے یہ خون کے پیاسے ہوں گے لیکن پورا مہینہ یہ میری محبت میں بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر انہوں نے پیغام دے دیا کہ جن فرشتوں نے کہا تھا کہ خون کے پیاسے ہوں گے، یہ خون کے پیاسے نہیں، ان کو پانی کی پیاس لگتی ہے، تب بھی یہ پانی پینے کے لیے اپنے رب کی اذان کا حکم کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ انتظار کرتے ہیں میرے حکم کا، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی میرا حکم نہیں پہنچتا، یہ پانی کا گھونٹ قطرہ اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارتے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر جو وعدہ رکھا ہے وہ اطاعت کا وعدہ رکھا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے اندر فسق و فجور کا، معصیت کا وعدہ نہیں رکھا، اطاعت کا وعدہ رکھا ہے۔ دوسری مخلوق اللہ نے بنائی ہے جنات کی، شیاطین کی، جتنے بھی جنات ہیں یہ شیاطین کی اقسام میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر
شر کا مادہ ڈالا ہے، لیکن اللہ نے تیسری مخلوق درمیانی پیدا کر دی۔ اب فرشتے چاہے بھی تو برائی نہیں کر سکتے کیونکہ شر کا مادہ نہیں ہے، اور اللہ نے تیسری درمیانی مخلوق پیدا کی جس کو حضرت انسان کہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ نے شر کا مادہ بھی رکھ دیا، خیر کا مادہ بھی رکھ دیا۔ سورہ شمس اٹھائیے، اللہ 8 قسمیں اٹھا رہے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اتنی قسمیں اٹھا کر اللہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے فجور کا مادہ بھی اس کے اندر رکھا، تقوی کا مادہ بھی اس کے اندر رکھا۔ اب نقطہ سمجھیے گا، اللہ نے فجور کو پہلے ذکر کیا، ارے تقوی کو بعد میں ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس انسان کو جب بنایا پہلے جس کو فجور کا مادہ رکھا، بعد میں تقوی کا مادہ رکھا، لیکن جب یہ انسان اپنی خواہشات کو دباتا ہے، جب یہ میرا حکم آ جائے تو پھر کھانا نہیں کھاتا، پھر یہ روزہ رکھتا ہے، میرا حکم آ جائے اس کے بعد یہ پانی نہیں پیتا، یہ پیاسا رہتا ہے، جب یہ اپنے فسق و فجور کے مادے کو دباتا ہے، تقوی کے مادے کو غالب کرتا ہے، ایک وقت ایک مقام وہ آتا ہے اس کا اور میرا اتنا مضبوط تعلق بن جاتا ہے، یہ سجدہ زمین پہ کرتا ہے، وہ جو رب کو عرشوں پر مزہ آ جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ جو رب کو عرش پہ مزہ آ جاتا ہے۔ اور سجدے کے متعلق کہہ دوں کہ سجدہ مزہ ہی وہ کرتا ہے، مزہ ہی سجدہ وہ کرتا ہے کہ جب انسان اتنی مشکلات کے درمیان سے نکل کر سجدہ کرے تو رب کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ میرے پاس دو جملے ہیں، ایک شعر ہے۔ اب میں آ رہا تھا تو ایک دوست ہے ہمارے کراچی کے مفتی ہے، انہوں نے ایک شعر بھیجا اور اس میں بڑی بہترین بات ہے، انہوں نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید، ارے عید اس بندے کی نہیں ہوتی جو خوبصورت کپڑا پہن لے، جو نیا لباس پہن لے، انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی ہوتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو اپنے رب سے کیا ہو جائے، سارے بولیے کیا ہو جائے۔ اور جب رب سے بندہ ڈرتا ہے، رب کے ساتھ بندے اور مخلوق کا تعلق بنتا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، میں نے آپ کے سامنے 2 مخلوقات کا تذکرہ کیا، بات کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی مخلوق وہ جس کے اندر سراسر اطاعت کا مادہ، دوسری مخلوق وہ جس کے اندر سراسر شر کا مادہ، لیکن تیسری مخلوق جو اللہ نے بنائی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو اتنا قیمتی بنایا اور اس مخلوق کی عبادت کو اتنا وزن کو رکھ دیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، آیت سمجھیے گا، دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میں نے تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی ایک نشانی رکھی ہے۔ جانوروں کے اندر کیا رکھی ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، اب اللہ رب العزت اس کو ایک اور طریقے سے بیان فرما رہے ہیں، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، کہ میں تمہیں پلاتا ہوں ایسا دودھ ان جانوروں میں، من بین دم و فرث، توجہ کرنا، آیت آپ کو سمجھ آئی تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف خون کی رگ ہے، ایک طرف گوبر کی رگ ہے، جانوروں کے اندر 3 رگیں رکھی ہیں، اور من بین فرث و دم لبنا خالصا، درمیان سے میں نے دودھ کی رگ نکال دی۔ درمیان سے کون سی رگ نکال دی ہے؟ دودھ کی رگ۔ اب اس کو میں حالات پر فٹ کروں گا اس آیت کو، اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو بڑا لطف آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں 3 رگیں بنائی، 3 رگیں، ایک رگ ہے خون کی، ایک رگ ہے گوبر کی، یعنی اس کے اندر سے جانور کا پیشاب آ رہا ہے، گوبر آ رہا ہے، لیکن میری محبت دیکھو، من بین فرث و دم لبنا خالصا، درمیان کی رگ سے میں نے اس خوبصورتی سے تم تک دودھ پہنچایا۔ اب میں نے تمہیں بھی اس طرح درمیانی مخلوق بنایا،
جس طرح میں نے درمیان سے دور تک تم تک پہنچایا ہے، اسی طرح تمہیں درمیانی مخلوق بنایا، تمہارے اندر شر کا بھی مادہ، خیر کا بھی مادہ۔ ایک مخلوق میرے پاس وہ ہے جو سراسر شرارتی ہے، ایک مخلوق میرے پاس وہ ہے جو سراسر اطاعت گزار ہے۔ شرارتی مخلوق کو جنات کہتے ہیں اور اطاعت گزار مخلوق کو فرشتے کہتے ہیں۔ مجھے اگر ضرورت ہوتی صرف اپنے سجدے کروانے کی، پھر میرے لیے فرشتے کافی تھے اور نافرمانیوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا، ورنہ میرے لیے جنات کافی تھے، لیکن میں نے تمہیں بنایا اور تمہارے ساتھ ایک حاجت کو پیدا کر دیا۔ حاجت کیا ہے؟ تمہارے ساتھ پیٹ کو لگا دیا۔ اب جنات ہیں، ان کے ساتھ پیٹ نہیں، وہ کھاتے نہیں۔ ارے فرشتے ہیں، ان کے ساتھ پیٹ نہیں، وہ کھاتے نہیں، ان کی شادیاں نہیں، ان کے خاندان نہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ ضروریات کو میں نے ختم کر دیا، تمہارے ساتھ ضرورت بھی ہے، لیکن سنو، میں نے یہ جو 3 رگوں کے درمیان سے تمہارے تک دودھ پہنچایا ہے، کیسے؟ نسقیکم مما فی من بین فرث، ارے ایک طرف گوبر کی رگ ہے، ایک طرف خون کی رگ ہے۔ میں چاہتا تو میری کاریگری دیکھو، ارے خون کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہے، وہ کبھی دودھ کے اندر میں نے مکس نہیں ہونے دیا، دودھ روز سفید تم تک پہنچ رہا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھو، گوبر کی بدبو کبھی میں نے دودھ کی رگ میں محفوظ نہیں ہونے دی، سمونے نہیں دی، اس کو ملنے نہیں دیا۔ تمہیں دودھ بغیر کسی رگ کے ملتا ہے اور بغیر کسی بدبو کے ملتا ہے، صاف دودھ تم تک پہنچایا۔ اسی طرح تمہارے ساتھ خواہشات بھی ہیں، تمہارے ساتھ خاندان بھی ہے، تمہارے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں، لیکن جس طرح میں نے خالص دودھ تجھ تک پہنچایا ہے، دودھ میں نے پہنچایا، پی کر مزہ تمہیں آ گیا ہے، اسی طرح جب ان ساری کی ساری خواہشات کو چھوڑ کر، ان ساری حاجات کو چھوڑ کر، ان ساری ضروریات کو چھوڑ کر جب تم میرے دروازے پر آتے ہو، سجدہ تم زمین پر کرتے ہو، رب کو مزہ عرشوں پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے خالص دودھ پہنچایا نا، مزہ تب ہے تو خالص سجدہ لے کر میرے دروازے پر آ جائے۔ تو میرے دوستو، عید کا مبارک دن ہے، اختتامی طور پر کہتا ہوں الحمدللہ رمضان عید در حقیقت میں اس کی ہے جس نے رب کو منا لیا، جس نے رب سے تعلق بنا لیا۔ میں نے کل جمعے میں یہ بہت ساری باتیں کی کہ رب سے اگر تعلق بن گیا تو پھر حقیقت میں ہم عید کے مستحق ہیں۔ اگر رب سے تعلق نہیں بنا تو نیا لباس پہننے کا نام عید نہیں ہوتا، نئے جوتے لے لینے کا نام عید نہیں ہوتا، نئی واسکٹ پہن لینے کا نام عید نہیں ہوتا۔ عید اس کا نام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں روزے دار جس وقت روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے توفتاً ایک عید کا دن عطا ہوتا ہے، اور مسلمان جب عید پڑھ کر عید گاہ سے نکلتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں رب اعلان کرتا ہوں کہ جتنے مسلمانوں نے روزے رکھے، انہوں نے تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے آج عید کی نماز ادا کی، تو ان سب کو گھر پہنچنے سے پہلے سب کی مغفرت کا میں نے اعلان کر دیا۔ تو گھر میں بعد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی مغفرت پہلے کر دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تعلق کو ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔